الصلاۃ والسلام سارے نبیوں نے کہا ہے، الصلاۃ والسلام سارے نبیوں نے کہا ہے، الصلاۃ والسلام۔ اور کہتے ہیں سنو اے مومنو، تم نبی پر ایمان لائے ہو اور اللہ کو تم نے، اللہ کی وحدانیت کو تم نے اقرار کیا ہے، سنو مومنو پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود۔ علامہ جمیل الرحمن کہتے ہیں مومنو، کیونکہ اللہ مومنوں سے کہتا ہے نا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم خوب اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو علامہ جمیل الرحمن کیا کہتے ہیں؟ علامہ جمیل الرحمن بریلوی علیہ الرحمہ، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص، تو کیوں نہ ان کے اشعار میں وہ کشش پائی جائے گی جو اعلیٰ حضرت کے اشعار میں پائی جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، کیوں؟ ارے ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کیسا وظیفہ ہے؟ آؤ سنو، پیارے آقا علیہ السلام کا روضہ انور مدینہ شریف میں، میرے آقا اپنی قبر انور میں جلوگر، جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا وصال فرمانار ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی قبر انور پر فرشتوں کو متعین کر دیا۔ 70,000 فرشتے صبح کو جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر، اور وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے متعین کر دیا، پھر شام کو وہ 70,000 فرشتے واپس چلے آتے ہیں، پھر نئے فرشتے شام کو 70,000 جاتے ہیں، جو شام سے لے کر صبح تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اے لوگوں دیکھو، فرشتے صبح کو جو آئے شام کو چلے گئے، یعنی 12 گھنٹے تک سلام پڑھتے رہے چلے گئے، پھر شام کو آئے وہ بھی 12 گھنٹے تک پوری رات اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے چلے گئے، پھر صبح کو دوسرے آ گئے۔ اب علماء تشریح لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک بار آئے گا، ایک بار نبی کی بارگاہ میں، اب سوچو 1400 سال ہو گئے میرے نبی کا آستانہ، اور آستانے پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، اب قیامت تک فرشتے گروہ در گروہ آتے رہیں گے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کتنے فرشتے ہوں گے؟ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو نئے آتے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ جو ایک بار آئے گا، ایک بار دوبارہ اسے موقع نصیب نہ ہوگا قیامت تک، قیامت تک دوبارہ وہ فرشتہ نہیں آئے گا۔ مگر اے مومن مسلمانوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ تم صبح کو بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہو، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگتے ہو، شام کو بھی پڑھتے ہو، بستر میں پڑھتے ہو، چلتے پھرتے پڑھتے ہو، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہو، صبح شام پڑھتے ہو۔ مگر وہ فرشتے ہیں، وہ ملائک ہیں کہ جو ایک بار آئے گا دوبارہ قیامت تک اسے موقع نصیب نہ ہوگا۔ جبھی تو کہتے ہیں علامہ جمیل الرحمن کہ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام صرف ہم اور آپ نہیں، شجر و حجر جب اللہ کے نبی چلتے تھے، ارے اللہ کے نبی دنیا میں آئے اس سے پہلے ان کی والدہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں آیا، میں جدھر کو نکلتی تو کنکر اور پتھر، شجر و حجر کے درختوں سے، پہاڑوں سے یہ آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ نبی دنیا میں نہیں آئے ہیں، نبی کا نور ان کی ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوا ہے، تو شجر و حجر، کنکر پتھر سب درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی ابو جہل جہالت کرتا رہا، جب جہالت کرتا رہا تبھی اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا اسے ابا جہل، سارے جہلوں کا باپ یہ ہے، دنیا میں جتنے جاہل ہوں گے ان سارے جاہلوں کا اگر کوئی باپ ہوگا تو ابو جہل ہوگا۔ سردار کا چچا تھا، وہ کنکریاں لے کر آیا، ہاتھ میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، مٹھی میں کنکریاں لے کر کے آیا، کہا اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، پیغمبر ہیں،
میں مان لوں گا. آپ اگر یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا، سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جس ذات بابرکت سے اللہ کی ذات نہ چھپی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا محبوب چلے آؤ، تمہارا رب مشتاق ہے تمہارے دیدار کا، آؤ اور قریب آؤ. تو اللہ تعالیٰ بے حجاب ہو کر جس محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلائے، جس ایک تجلی کی تاب موسیٰ نہ برداشت کر سکے تو کوہ طور پر رب نے ایک جھلک ڈالی تو موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور جب ہوش آیا تو ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی، اتنی روشنی آ گئی کہ کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کالی رات میں 40 میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کا عالم تھا. 40 میل کی دوری سے کالے پہاڑ پر کالی چوٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. ارے جو محبوب موسیٰ علیہ السلام نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو نبی ہو اور اللہ کے سامنے بے پردہ ہو، اللہ کے سارے جلوے دیکھ رہا ہو، سارے حجاب دیکھ رہا ہو، اس نبی کی ذات سے کون کائنات کا جلوہ چل سکتا ہے؟ اللہ ابو جہل کو پتہ نہیں تھا. ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور کوئی غیر کیا تم سے دینا ہو بنا جبنا خدا ہی چھپا تم بے کرو درود. ابو جہل کو پتا تھا میں کنکریاں لے کر جا رہا ہوں، انہیں کیا معلوم کیا لے کر آئے ہو، مگر قربان جاؤ اپنے نبی پر سنیو. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل تو کلمہ تو نہیں پڑھے گا مگر میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ خود بتا دے میں کیا ہوں. سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ. کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہی گواہی دے دے میں کیا ہوں. سبحان اللہ. تھے وہ تین اس کے قبضے میں، وہ سمجھتا تھا میری قبضے میں ہے، مگر قطرے قطرے ذرے ذرے پر کائنات کی اگر حکومت ہے تو مصطفیٰ اللہ کے نبی نے کہا میں بتا دوں یا تیرے ہاتھ میں جو وہی بتا دے میں کیا ہوں. کہا حضور اس سے بڑی کیا بات. اب آپ اندازہ لگاؤ کیا کہا اللہ کے نبی نے. کہا اشارہ کیا انگلی کا تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ کیا کہنے لگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کنکریاں کہنے لگی بے شک میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہے. جیسے ہی کہا کنکریوں نے ابو جہل کنکریاں پھینک کر کے بھاگ گیا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. پوری زندگی جادوگر بتاتا رہا. پیڑ کو اللہ کے نبی نے قدموں میں بلا لیا، سورج کو واپس کروا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، مگر پوری زندگی ابو جہل ابو لہب بغاوت کرتے رہے اور پوری زندگی سرکار کو معاذ اللہ رب العالمین جادوگر بتاتے رہے. حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جب جاتا ہے انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. قربان جاؤ یہ ابو جہل تھا کنکریاں لے کر آیا مگر کنکریاں کہنے لگی کہ تم اللہ کے رسول ہو. جب گواہی کنکر دے دے گواہی پتھر دے دے اس سے بڑی اور گواہی کی کیا ضرورت ہوتی ہے. مگر اے لوگوں جس کے دل پر کالی مہر لگ چکی ہو، جس کے دل پر مہر جہنم کی لگ چکی ہو، جنہیں جہنمی قرار دے دیا جا چکا ہو، اس سے جنتی کون بنا سکتا ہے؟ آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جب لوگ نہیں مانتے ہیں تو انہیں کیوں بات بتائی جاتی ہے، جب لوگ نہیں مانتے ہیں تو انہیں کیوں نماز کے لیے کہا جاتا ہے، کیوں روزے کے لیے کہا جاتا ہے، کیوں حج و زکات کے لیے کہا جاتا ہے. تو میرے آقا سے کہا جائے اے آقا علیہ السلام آپ کو جو ابو جہل نہیں مانتا تھا، ابو لہب نہیں مانتا تھا، عتبہ نہیں مانتا تھا، شیبہ نہیں مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا تو آپ پھر اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیتے، آپ اسلام کی تبلیغ نہ کرتے. مگر میرے آقا علیہ السلام کو جب تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی نا، تھوڑا سا دل پہ جب دل میں دکھ ہوا، آج بھی لوگوں کا دکھ ہوتا ہے یار میرا دادا ہے نہیں مانتا، میرا چاچا ہے نہیں مانتا، میرا خالو ہے نہیں مانتا، میرا باپ ہے نہیں مانتا. تو جب یہ بات
میرے آقا کو ہوئی یار میرا چچا ابو لہب ہے، میرا چچا ابو جہل ہے، یہ بڑے بڑے میرے خاندان کے لوگ ہیں اور وصائے مکہ ہیں، ان یہ نہیں مانتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں اس تقاضا پیش کیا میرے آقا نے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اے پروردگار عالم، یہاں تو عتبہ نہیں مانتا، شیبہ نہیں مانتا، ابو سفیان نہیں مانتا، اے مولا ابو جہل نہیں مانتا، ابو لہب نہیں مانتا، میرے گھر کے لوگ نہیں مانتے، خاندان کے لوگ نہیں مانتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تمہارا کام ہے تبلیغ اسلام کرتے رہنا، تمہارا کام ہے لوگوں تک میرا پیغام پہنچاتے رہنا اور دلوں کو پھیر کر کے کلمہ پڑھوا دینا، یہ میرا کام ہے. اے مصطفیٰ رحمت، اگر ابو جہل نہیں مانتا ہے نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، ابو سفیان نہیں مانتا ہے نہ مانے، تمہارے خاندان کے لوگ نہیں مانتے ہیں نہ مانے، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا ہے نہ مانے، تو مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کہہ دے میں تجھے محمد رسول اللہ کہہ دے. اللہ تعالیٰ کا تو مجھے مان، تو میرے وحدانیت کا اقرار کرتا رہا میں تیری رسالت کا اقرار کرتا رہوں گا، میں تیری رسالت کا پرچار کرتا رہوں گا. حضرات محترم، اس لیے ہمیں ٹینشن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آج جو جہنمی ہوگا اسے کوئی جنتی نہیں بنا سکتا ہے، اور جو جنتی ہوگا اسے کوئی جہنمی نہیں بنا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے دنیا میں جب اللہ کے نبی نے بڑا اچھا پیغام عمر آپ کو دیا تھا کہ جو دنیا میں جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی گروہ کے ساتھ اٹھائے گا. آج ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے کردار پر عمل کرنے والے ہیں، غوث کی غوثیت کا اقرار کرنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کے مشن پر چلنے والے ہیں. ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا اور جو منکر رسالت ہیں ان کا حشر ان گستاخوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے لوگوں کہیں پر بھی درود پڑھنے کو جب کہا جائے، درود کا حکم دیا جائے تو سستی اور کاہلی سے کام نہ لینا. اس لیے کہ نماز سے، روزہ سے، حج و زکات سے سب سے زیادہ اگر اہمیت کسی چیز کو دی گئی ہے تو نبی پر درود و سلام پڑھنے. اس لیے کہ اگر اہمیت نہ ہوتی اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ کچھ ایسے میرے بندے نافرمان ہوں گے، میرے بندے نافرمان ہوں گے جو رسول پر، میرے محبوب پر درود پڑھنے کو شرک اور بدعت کہیں گے. تو جب میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچ جائے گا کہ اللہ درود پڑھتا ہے اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، ملائکہ درود پڑھتے ہیں، تو جو مومن مسلمان ہوگا وہ مچل جائے گا اور محبوب پر درود و سلام پڑھتا رہے گا. تو جب تم درود و سلام پڑھتے رہو گے تو تمہارا حشر ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان و حیدر کے ساتھ ہوگا، غوث اعظم خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ اسلاف کی وہ فہرست ہے جو صحابہ سے لے کر اور یہاں علماء اہل سنت سے لے کر اعلیٰ حضرت غریب نواز غوث اعظم سے لے کر مدینہ شریف تک پہنچتی ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ لہب نے عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سلی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہنچ سکے جو سراغ لے کے چلے. اللہ والوں کا راستہ لے کر چلو گے دنیا کی کوئی قوم تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. بالخصوص اس دور میں وہابی دیوبندی، قادیانی رافضی، خارجی سلیح کلی، ان سب بددینوں سے بچتے رہو، کیونکہ آج ہمیں گمراہ کرنے کے لیے تمام ٹولیاں تیار ہو رہی ہیں، تمام گروہ تیار ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی کتاب تعمیر ادب حصہ پنجم جو لوگ آپ کے گھر کے بچے پڑھتے ہیں سب کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے اور اس کے صفحے پر باقاعدہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے. بڑی کتاب کی الگ بات ہے، بڑی کتاب آپ نہیں سمجھ سکتے ہو، مگر آپ کے ہر بچی کے ہاتھ میں تعمیر ادب، اور پورے بھارت نہیں بلکہ ہر جگہ پر یہ تعمیر ادب بچوں کو درس نظامیہ یعنی شروع سے جیسے ہی بغدادی قاعدہ اور یشرن قرآن اور سپارے پڑھائے جاتے ہیں، قرآن شریف جب تک بچہ پکڑتا ہے تب تک پانچویں تعمیر ادب بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اور تعمیر ادب 1 2 3 4 5 حصے تک علامہ بدر الدین علیہ الرحمٰن نے لکھ کر کے ہم امت کے حوالے کر دیا ہے. اس میں ایمان و عقیدے کے ہر تعلق کے بات ہے، تو اسی میں لکھا ہوا ہے. ایک صفحے پر جب بات آئی سلح کلی، رافضی، قادیانی، خارجی، مودودی، ان تمام فرقوں کی بات آئی تو یہی پر لکھا ہوا ہے کہ جماعت اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے تمام ٹولیاں سامنے آئیں گی، مگر آج کے دور میں، دور حاضر میں
आलिम मौलवी पीर हो कैसा भी हो उस पर भरोसा न करना जब तक वो इकरार न करे कि मैं मसलक आला हजरत का मानने वाला हूँ। आला हजरत का जो मानने वाला होगा, आला हजरत की तस्लीम करना किताबों को जो तस्लीम करने वाला होगा, दौरे हाजिर में वही पीर, वही मौलवी, वही आलिम, वही हक वाला है। और अगर आला हजरत की गिरोह से हट के आ रहा है तो वो तुम्हारा ईमान और अकीदे को बर्बाद करने आ रहा है, तुम्हारे ईमान अकीदे पर डाका डालने आ रहा है, तुम्हें शैतान का चेला बनाने आ रहा है। तो इस दौर में जरूरत इस चीज की है, हर मौलवी हर पीर को ये देख लिया जाए कि आला हजरत वाला है या नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों हमें शुरू से लेकर और आखिर तक हर जमात अहले सुन्नत और मसलक आला हजरत के मानने वालों के घुट्टी में हलक में पिला दिया गया है। ये लोगों मसलक पर कायम रहना और मसलक पर जीना, मसलक पर मरना। ये लोगों हम तो वही दर्स देते हैं जो दर्स सहाबा का है, जो दर्स औलिया किराम का है, जो आला हजरत का है, जो मुफ्ती आज़म हिंद का है, जो ताज शरीफ का है, जो बदर मिल्लत का है, जो शेर अहले सुन्नत का है, जो बहार शरीफ के मुसन्निफ अल्लामा सदरुल शरिया का है, उनके बेटे मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा का है। आज के दौर में और तमाम पीराने निज़ाम है, तो जो पीराने निज़ाम और जितने मौलवी पीर आलिम इस दौर में बड़े माने जा रहे हैं, सब मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं और यही पैगाम देते हैं। ए लोगों, मुरीद होने से पहले और किसी इमाम के पीछे नियत बांधने से पहले ये देख लेना ये इमाम आला हजरत वाला है या नहीं है। पीर के हाथ में हाथ देने से पहले ये देख लेना ये आला हजरत वाला है या नहीं है। इसलिए कि अगर आला हजरत वाला है तो तुम्हारा हाथ आला हजरत की बारगाह में होकर और शाह बरकतुल्लाह महलवी के हाथ में होकर अजमेर शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज और गौसे आजम तक पहुंच जाएगा। और अगर आला हजरत वाला नहीं है तो समझ लीजिए तुम्हारा हाथ यहीं रह जाएगा, कहीं तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए ये पैगाम हम नहीं देते हैं, ये पैगाम हमारे और आपके बड़े ही नहीं देते हैं, ये पैगाम हमें सहाबा से मिल रहा है, ताबईन से मिल रहा है, खुलफाए राशिदीन से मिल रहा है, उम्महातुल मोमिनीन से मिल रहा है। इसलिए ये लोगों आज जरूरत इस चीज की है कि हम अटल होकर के मजबूत होकर के मसलक पर कायम है, ताकि हमारे ईमान और अकीदे पर कोई भी डाका डालने आएगा, कोई हमला करने आएगा तो उसका हमला हम पर नहीं चलेगा। इसलिए कि हमारी रगों में तो आला हजरत और मसलक आला हजरत की किरण दौड़ रही होगी, ताज शरिया का फैजान दौड़ रहा होगा, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फैजान दौड़ रहा होगा। हम गरीब नवाज वाले गौसे आज़म वाले उसी वक्त हो सकते हैं जब पर सच्चे पक्के मसलक आला हजरत पर कायम रहेंगे। तो इसलिए हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर घुट्टी में मकतब ही से पिला दिया जाता है, मगर अगर उस्ताद गलत निकल गया और उसके पढ़ाने वाले एक के बाद दूसरे गलत चले गए, आज अगर कोई राह भटक रहा है तो पढ़ा वही किताब है मगर उस पर कब्जा शैतान का हो गया है, इसलिए वो तमाम असलाफ के तौर तरीके को भूल गया है। अल्लाह ताला हमें असलाफ और अपने सहाबा की किरदार हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए, तमाम दुनियावी गिरोह से बचाए, तमाम दुनियावी खुराफात से बचाए, ईमान और अकीदे पर हमें कायम रखे। तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।